بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام میرا پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فردوس جمال۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم 3 ایشوز کو ڈسکس کریں گے، 3 ایشوز کو ایڈریس کریں گے۔ اور آج کے پروگرام کے جو 3 ایشوز ہیں وہ ہیں: لندن میں ایک کانفرنس ہونے جا رہی ہے 25 نومبر کو، اس کانفرنس کا ایجنڈا کیا ہے، اس کانفرنس سے اسلام، پاکستان اور اسلامی دنیا کے لیے کیا پیغام جائے گا، اس کا ایجنڈا کیا ہے، اس کے اثرات اور اس کے مضمرات کیا ہوں گے، اور پاکستان سے کون اس کانفرنس میں شرکت کرنے جا رہا ہے اور کن کو انوائٹ کیا گیا ہے، بھارت سے کون جا رہے ہیں، اور اس کانفرنس کے کیا اثرات پڑیں گے اسلامی دنیا پہ، مسلم ملکوں کے اوپر، اور اس کانفرنس میں کیا چیز ڈسکس کی جائے گی۔ اور دوسرا ہمارا موضوع ہے آج جو ہم ڈسکس کریں گے کشمیر، اور کشمیر میں بھی اسپیشلی کشمیری کچھ طلبہ جن کو بھارتی پنجاب میں ان پہ جھوٹے مقدمات بنے، دہشت گردی کے کیسز میں ان کو الجھایا گیا، اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں، اور کشمیری طلبہ کو کس طرح بھارت کی یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، تعلیمی اداروں میں ہراساں کیا جاتا ہے تاکہ ان کو تعلیم سے دور رکھا جائے۔ اور تیسرا ٹاپک ہمارا جس پہ ہم بات کریں گے آج، وہ ہمارے حکومت نے جو منی لانڈرنگ کیسز ہیں ان میں جو پیش رفت کی ہے اس پہ بات کریں گے کہ وہ پیش رفت کتنی ہو چکی ہے، کس نوعیت کی پیش رفت ہے، اور قوم کو کیا خوشخبری ملنے جا رہی ہے کہ ان کا لوٹا ہوا پیسہ کس کس ملک سے واپس آ رہا ہے۔ اور میرے ساتھ اس سے ان تینوں ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہوں گے برطانیہ سے لارڈ نذیر احمد صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، رکن ہاؤس آف لارڈ کے رکن ہیں، وہاں پہ مستقل رکن ہے، اور کشمیری رہنما ہے، کشمیر کے لیے، پاکستان کے لیے آواز بلند کرتے رہتے ہیں اور ایک درد دل رکھنے والی شخصیت ہے۔ اسی طرح پاکستان کراچی سے میرے ساتھ ہوں گی محترمہ ڈاکٹر شاہدہ وزارت صاحبہ، ماہر معیشیات ہیں اور ساتھ ساتھ ملکی جو حالات ہیں ان پہ گہری نظر ہے ان کی، ان کو بھی ہم پینل میں شامل کریں گے۔ اسی طرح معروف کشمیری سینئر صحافی سعید افتخار گیلانی صاحب بھی شامل ہوں گے۔ قبل اس کے کہ میں اپنے جو مہمان ہیں ان کو پینل میں شامل کروں، ان سے ان موضوعات پہ ان کی رائے لے لوں، میں آپ کو مختصراً جو موضوعات میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں ان کا تھوڑا سا آپ کو پس منظر بیان کروں کہ یہ موضوعات کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو لندن میں جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے 25 نومبر کو، اس کانفرنس کا جو عنوان دیا گیا ہے کانفرنس کا میڈیا کے اوپر، وہ ہے شریعت، نسلی امتیاز اور سیکولرزم۔ اور اس کانفرنس میں جو کانفرنس وہاں پہ ہو رہی ہے، اس میں پاکستان سے جو شخصیت شامل ہونے جا رہی ہے وہ ہے آسیہ مسیح کے وکیل سیف الملوک، جو کچھ دن پہلے پاکستان سے بھاگ کے لندن پہنچے تھے اور اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پہ موجود ہیں۔ وہ اس کانفرنس میں باقاعدہ شرکت کریں گے۔ اس کانفرنس کا ایجنڈا یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہاں پہ جتنے اسپیکر ہوں گے اس کانفرنس میں، جتنے لوگ اس کانفرنس میں خطاب کریں گے، وہ سیکولرزم کے داعی ہیں، اور وہ ہم جنس پرستی کے علم بردار ہیں، اور وہ ملحدین ہیں۔ دنیا بھر سے ملحدین کو چن کے وہاں پہ جمع کیا جائے گا۔ 34 ممالک سے 38 ممبران اس میں شامل ہوں گے، 38 اس میں اسپیکر ہوں گے، اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گا، اس کو کوریج دے گا تمام یورپ کا میڈیا، تمام مغربی میڈیا اس کو کوریج دے گا، تمام بڑے چینلز اس کو کوریج دیں گے۔ اور بھارت سے جو 2 شخصیات اس میں شامل ہونے جا رہے ہیں، بھارت سے جو 2 شخصیات اس کانفرنس میں شامل ہوں گے وہ ہوں گے گیتا سہگل، یہ مشہور نام ہے سلمان رشدی کے جو شاتم الرسول ہیں ان کے سپورٹرز ہیں، سلمان رشدی۔ اور اسی طرح دوسرا نام میرے سامنے جو ہے وہ پرگنا پٹیل ہیں، جو بھارت سے اس کانفرنس میں شامل ہونے جا رہی ہیں۔ اور اسی طرح اس کانفرنس کی جو منتظمہ ہے یہ ایران سے ہیں، مریم نمازی اس کا مشہور نام ہے، اور یہ مفرورہ ہے۔ مزید اس کانفرنس کے حوالے سے ہم بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد، چھوٹی سی ایک بریک یہاں پہ لے لیتے ہیں۔
ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے لندن کانفرنس کی. اس کانفرنس کی جو منتظمہ ہے مریم نمازی، یہ ایرانی مفرورہ ہے. ایران میں ان کے قتل کا فتویٰ لگ چکا ہے. یہ مذہب بیزار ہے، مذہب کی توہین کا انہوں نے ارتکاب کیا، لیکن لندن میں انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے. یہ اس کانفرنس کی منتظمہ ہے. اس کانفرنس میں 3 چیزیں ڈسکس کی جائیں گی: پردہ، داڑھی اور شریعت. اور اس کا کھول کے خوب مذاق اڑایا جائے گا، اور جو اسلام کا چہرہ ہے اس کو مسخ کر کے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور اس کانفرنس میں پاکستان سے جو شامل ہو رہے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ سیف الملوک ہے، آسیہ مسیح کے وکیل، یہ وہاں پہ شریک ہوں گے. ان کو باقاعدہ طور پہ انوائٹ کیا گیا ہے، انہیں دعوت دی گئی ہے. اور اس کانفرنس میں خصوصی سٹال لگیں گے کتابوں کے، ایسے سٹال جن میں اسلام مخالف مواد ہوگا، اسلام مخالف لٹریچر ہوگا، اسلام مخالف وہاں پہ ایسی چیزیں ہوں گی جس سے لوگوں کو کنونس کیا جائے گا، لوگوں کی رائے تبدیل کی جائے گی، اور اسلام کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جائے گا. خصوصی بک سٹال لگیں گے. اور اس کانفرنس کو یورپ اور امریکہ کے اسلام مخالف ادارے، این جی اوز اور ٹی وی چینلز جو ہے سپانسر کر رہے ہیں، اور وہ اس کو مزید اس پہ جو ہے اس کو پھیلائیں گے. اس کانفرنس میں پاکستان سے سیف الملوک جو آسیہ مسیح کے وکیل ہیں، وہ کیوں شریک ہو رہے ہیں، وہ ان کو کیوں بلایا گیا ہے؟ ایک ایسی کانفرنس جس میں ایجنڈا ہی ان کا اسلام مخالف ہے، جن کا ایجنڈا ہی اسلام کو بدنام کرنا ہے، جن کا ایجنڈا ہم جنس پرستی ہے، جن کا ایجنڈا الحاد ہے، ملحدین ہے. اس کانفرنس میں پاکستان سے آسیہ مسیح کے وکیل شریک ہو رہے ہیں. ان کو بلایا گیا ہے، ان کو دعوت دی گئی ہے. وہ وہاں کھڑے ہو کے، جہاں پہ دنیا کے 34 ممالک کے لوگ موجود ہوں گے اور دنیا بھر کا میڈیا کوریج دے رہا ہوگا، وہاں پہ کھڑے ہو کر پاکستان کو گالی دیں گے، پاکستان کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کریں گے، پاکستان کے بارے میں بتائیں گے کہ آسیہ مسیح کو کس طرح پاکستان میں ظلم کیا گیا، وہ بتائیں گے کہ آسیہ مسیح کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا پاکستان کے ساتھ. تو یہ اس کانفرنس پہ بھی ہم بات کر لیں گے. اس وقت فون پہ ہمارے ساتھ موجود ہے لارڈ نذیر احمد صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر سب سے پہلے تو پروگرام میں خوش آمدید. بہت بہت شکریہ. سر ہمارے پاس 2 موضوعات ہیں. ایک تو آپ کے لندن میں کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اور جس کا عنوان انہوں نے دیا ہے شریعت، نسلی امتیاز اور سیکولرزم. اور اس کانفرنس میں جو ہمارے لیے اہم بات ہے، وہ ہمارے جو آسیہ مسیح کا وکیل ہے سیف الملوک، وہ شریک ہونے جا رہے ہیں. اور یہ کانفرنس ہے ہم جنس پرستوں کی، ملحدوں کی. اس کانفرنس میں انہوں نے ڈسکس کرنا ہے کہ آسیہ کے ساتھ پاکستان میں کیا ظلم ہوا. صحیح ہے کہ آسیہ ہماری بیٹی ہے، ہماری قوم کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ پاکستان کے سپریم کورٹ نے اس کے اوپر فیصلہ دیا، وہ پاکستانی شہری ہیں. لیکن ایسے فورم پہ، ایک انٹرنیشنل فورم پہ کھڑے ہو کے آسیہ کو لے کر دوسرے ملالہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس پہ آپ کا کمنٹ لینا چاہوں گا سر. دیکھیں، بدقسمتی سے آسیہ بی بی کا جو کیس ہے، وہ اس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ خادم رضوی صاحب اور ان کے جو فالوورز ہیں، انہوں نے جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا، پھر لوگ بھی مارے گئے وہاں پہ، جو آگے لگی، تو یہ ایک ویسے بھی بدنامی ہمارے لیے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے وکیل صاحب کو یہاں پہ نہیں آنا چاہیے. یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، وہاں پہ بیٹھ کے کھل کے بات کریں. پاکستان کے اندر یا تو یہ ہونا کہ ان کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ ان کی کوئی سپورٹ نہیں کر رہا. ہم لوگ بھی ان کی سپورٹ کر رہے ہیں آسیہ بی بی کی سیفٹی کے لیے. سپریم کورٹ اور گورنمنٹ نے بھی ان کو سپورٹ کی. تو ویسے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اسلاموفوب ہیں، جو اینٹی مسلم ہیں، پاکستان کے مخالف ہیں. کل ہی میں نے ہاؤس آف لارڈز کے اندر جو مسلم کنٹریبیوشن فرسٹ ورلڈ وار کے اندر اور پاکستانی جو کرنٹ موجودہ جو شہر ہیں اور علاقے ہیں، 4,30,000 لوگوں نے فرسٹ ورلڈ وار میں کنگ اینڈ دا کنٹری برطانیہ کے لیے وہ جنگ لڑی تھی. 26,000 لوگ جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے تھے. تو لوگ ہماری جو کنٹریبیوشن اور سیکریفائس ہے اس کو یاد نہیں رکھتے، بلکہ جو چھوٹا سا معاملہ ہو، ایکسٹریمزم کا ہو. ایکسٹریمزم ہر جگہ پہ ہے، ہر ملک کے اندر ہے. جو فینیٹکس ہوتے ہیں، کرمنلز ہوتے ہیں، وہ ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ غلط کام کرتے ہیں.
تو اس کو مذہب کے ساتھ جوڑ کے اور پاکستان کے ساتھ جوڑ کے اس کو ایکسپلوئٹ کرنا یہ ظاہر ہے جو ان بلٹ ایک تو پاکستان کے مخالف لوگ اور پھر جو اسلام کے مخالف لوگ ہیں وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں. درست سر، آپ کا شکریہ. اس پہ آپ کا کمنٹ آ گیا. کشمیر سر، کشمیر جو لہو لہان ہے، کشمیر جو زخمی ہے، کشمیر جو بھارت اپنے آنے والے الیکشنز کے حوالے سے وہاں پہ ظلم بڑھا رہا ہے، کشمیر کے حوالے سے سر کہ بھارت کشمیر کے اوپر مذاکرات سے مفرور تھا، مذاکرات سے بھاگتا تھا، وہ نہ 3 میں نہ 13 میں لیکن ماسکو میں طالبان سے مذاکرات کرنے چلا. بہت زیادہ بھارت کے اوپر کرٹیسائز کیا جا رہا ہے اس کو لے کر. عمر عبداللہ نے بات کی، دلی کے اندر جو ہے لوگ بات کر رہے ہیں، شاہی مسجد کے امام نے بات کی. اس پہ سر آپ کیا کہیں گے؟ بھارت مذاکرات سے تو بھاگ رہا ہے کشمیر کے اوپر، لیکن ماسکو میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے پہنچ گیا. دیکھیں یہ 2-3 ڈفرنٹ چیزیں ہیں. بھارت جو ہے بی جے پی ہندوتوا یہ جو کاؤ برگیڈ والے فیشسٹ ایکسٹریمسٹ ہیں وہ تو ان کی سیاست اسی بیسس پہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو ماریں اور جو مائنورٹیز ہیں ان کے اوپر زبردستی کریں، جس طرح وہ کرتے ہیں کشمیر کے اندر. اور کشمیر کے اوپر وہ ذرا بھی کوئی نیگوشیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ان کی کمزوری نظر آئے گی، کیونکہ ان کی سیاست اسی بیسس پہ ہے، نفرتیں پھیلانا، ظلم کرنا، زبردستی کرنا. تو اس لیے جو ہے وہ ہوتا ہے. میں ایک اور آ گئی ہے جی یہاں پہ کال ڈراپ ہو گئی ہے، ان سے دوبارہ ہم انشاءاللہ بات کر لیں گے. لارڈ نذیر احمد صاحب سے ہمارے پروڈیوسر کوشش کریں ان سے دوبارہ کال ملائی جائے. لارڈ نذیر احمد صاحب نے 2 چیزوں پہ بات کی، 2 چیزوں پہ اپنے کومنٹس دیے. ایک تو لندن کانفرنس کے حوالے سے کہ ایک خوبصورت انہوں نے بات کی کہ اسلام کا جو مثبت چہرہ ہے، اسلام کا جو خوبصورت چہرہ ہے، مسلمانوں کا جو خوبصورت چہرہ ہے، جو قربانیاں ہیں، سیکریفائسز ہیں، اس برطانیہ کے لیے بھی ایون مسلمانوں نے جو قربانیاں دی ہیں، مسلمانوں نے جو اپنے آپ کو پیش کیا مختلف جنگوں کے موقع پہ، مختلف جہاں پہ وطن کے لیے حتیٰ کہ قربانی کی ضرورت پڑی وہاں مسلمان پیش رہے. لیکن بدقسمتی سے جو منفی چیزیں ہیں، جو پروپیگنڈا ہے، اس کو زیادہ سامنے رکھا جاتا ہے مسلمانوں کے حوالے سے. مسلمانوں کے جو مثبت کام ہیں، مسلمانوں کی جو قربانیاں ہیں، مسلمانوں کے جو اچھے کام ہیں، ان کو دھکیلا جا رہا ہے پیچھے، ان کو سامنے نہیں آنے دیا جاتا ہے. مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف ایک منفی ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے. اور دوسری بات کشمیر کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ کشمیر میں جو ہے ایک خاص مخصوص ذہنیت ہے جو بی جے پی ہے، اس کے بعد ہندوتوا اور اس طرح کی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، وہ خاص کر کشمیر میں کس طرح جو ہے وہ مسلمانوں کو، کشمیری مسلمانوں کو جو ہے وہ ظلم اور جبر اور استبداد میں انہوں نے رکھا ہوا ہے. وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طرح کشمیریوں کے اوپر ظلم ڈھایا جائے، کشمیریوں کے اوپر ستم ڈھایا جائے. کشمیر کی اگر ہم بات کریں تو کشمیر کے حوالے سے مختلف نوعیتوں کے وہاں پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ کشمیری کچھ طلبہ، بہت بڑی خبر ہے یہ کہ وہ جلندھر پنجاب میں کہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے، ان کے اوپر مقدمہ بنایا گیا، ان کو جیل بھیجا گیا، ان کو پھنسایا گیا کہ یہ 3 جو لڑکے تھے کشمیر کے، ان کا تعلق انصار غزوۃ الہند نامی کسی دہشت گرد تنظیم سے ہے، جس تنظیم کا کوئی وجود نہیں ہے. اب اس کا ایک وجود بنایا گیا اور اس تنظیم کے ساتھ ان طلبہ کا نام جوڑا گیا اور پورے بھارتی میڈیا نے ان 3 کشمیری طلبہ کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا کہ یہ دہشت گردی میں ملوث ہے، کشمیری لوگ دہشت گردی میں ملوث ہے، کشمیری لوگ بہت خطرناک ہیں، یہ جو ہے نا آتنکوادی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ. اب اس کی حقیقت کیا ہے، اس خبر کے پیچھے کیا ہے، اصل وجہ کیا ہے اس خبر کو پھیلانے کا؟ اصل وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کشمیری طلبہ جو بھارت کی مختلف یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، تعلیمی اداروں میں پڑھتے تھے، وہ بمبئی جاتے تھے، کولکتہ، دلی، پنجاب کے مختلف تعلیمی اداروں میں اچھی پوزیشنیں لیتے تھے. وہاں پہ وہ اساتذہ کے نظر میں بھی، نگاہ میں بھی ان کا مقام تھا کہ قابل بچے ہیں، اچھے ذہین بچے پڑھتے ہیں. اب ان کشمیری طلبہ نے جب تعلیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے محسوس کیا کہ ہم پہ جبر ہے، ہمارے گھر پیچھے محفوظ نہیں ہے، ہماری بہنیں اور مائیں پیچھے محفوظ نہیں ہے، ہمارے عزیز اور رشتہ دار پیچھے محفوظ نہیں ہے، انہوں نے ایک
وہاں پہ کمپین چلائی. وہ کمپین یہ تھی کہ انہوں نے بھارتی لوگوں کو ایک رابطہ ان سے رکھنا تھا اور ان کو آگاہ کرنا تھا کہ آپ کا میڈیا، آپ کی فوج، آپ کی حکومت جو دکھا رہی ہے کشمیریوں کے حوالے سے وہ درست نہیں ہے. کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، کشمیری لوگ آزادی چاہتے ہیں، کشمیری لوگ فریڈم فائٹر ہیں، کشمیری لوگ ایک پرامن جد و جہد کر رہے ہیں. وہ نہ اسلحہ اٹھا رہے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ویپن ہے، بلکہ وہ بھارتی گولیوں کا مقابلہ سینوں سے کر رہے ہیں. وہ ایک ایسی کمپین بھارت کی کالجز یونیورسٹیز میں چلا رہے تھے جس کمپین سے متاثر ہو کے ہندو بھی اور سکھ بھی جو طلبہ وہاں پہ پڑھتے ہیں وہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے. ایسے کئی ویڈیوز سوشل میڈیا میں وائرل ہو گئی کہ کشمیر کے جو طلبہ ہیں ان کی کمپین سے متاثر ہو کر بھارتی یونیورسٹیوں میں، بھارتی کالجز میں، بھارتی تعلیمی اداروں میں لوگ کشمیریوں کے لیے آواز اٹھانے لگے. اب حکومت کے پاس ایک ہی حربہ تھا کہ کسی طرح سے اس کو روکا جائے، کشمیریوں کی اس آواز کو دبایا جائے. کشمیری جو نئی نسل ہے، جو پڑھی لکھی نسل ہے، ان کی آواز کو، جو دلیل سے بات کر رہے، جو گولی سے بات نہیں کرتے بلکہ دلیل سے بات کرتے، اور لوگوں کو متاثر کر رہے، وہ اپنی آزادی کے لیے کمپین چلا رہے، وہ اپنے اوپر جو بیتی اس کے بات کر رہے، جو ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس پہ بول رہے. تو کوشش انہوں نے یہ کی کہ کسی طرح ان کو ایک جھوٹے مقدمے میں الجھایا جائے اور اس سے پورے کشمیر کے جو طلبہ ہیں مختلف اداروں میں پڑھ رہے ہیں بھارت کے، ان کے روشن مستقبل کو ختم کیا جائے. روشن مستقبل آزادی کے حوالے سے جو روشن مستقبل ہے. چنانچہ انہوں نے یہ کیا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کشمیری طلبہ کو ان کی ایک NIA، ایک ان کی تحقیقاتی ایجنسی ہے جو بدنام زمانہ ہے، وہ کسی بھی آدمی کو سیکنڈوں کے اندر جو ہے پکڑ کے ملزم ثابت کرتی ہے. اس کے اوپر کوئی بھی کیس ڈالے گی، کوئی بھی دفعہ ڈالے گی، اس کو وہاں پہ اختیار کل حاصل ہے. اس ایجنسی کے حوالے کیا گیا ان 3 کشمیری لڑکوں کو، اور انہوں نے پھر ابھی یہ کوشش یہ کر رہے کشمیری طلبہ کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے کہ ان کا جو بدنام کیا جائے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ٹیلی فون لائن پہ سعید افتخار گیلانی صاحب، معروف سینئر صحافی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر پروگرام میں خوش آمدید آپ کو. بالکل حکم کی. سر کشمیر کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. کشمیر بھارت جو ہے وہ مذاکرات سے ویسے تو وہ بھاگتے رہا ہے، پاکستان کے ساتھ بھی مذاکرات پہ نہیں آ رہا ہے، کشمیریوں کو وہ فریق نہیں سمجھتا ہے مذاکرات کے لیے، لیکن خود بھاگ کے ماسکو چلا گیا مذاکرات کرنے کے لیے. اس پہ کیا کہیں گے سر؟ بالکل، یہاں پر جو ہے صورتحال جو ہے اس وقت خاص طور پر جب یہ نئی حکومت آ گئی ہے یہاں پر، مودی صاحب کی حکومت جو ہے انہوں نے مذاکرات جو ہے منع کر رہے ہیں ابھی تک، لیکن اس وقت اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے. کانٹیکسٹ کہ ان کا ابھی اس وقت جو ہے مئی 2019 میں جو ہے ان کو الیکشن لڑنے ہیں، اور اس وقت یہ گورنمنٹ جو ہے بالکل اپنے آخری مرحلے میں ہے یہ حکومت. اور اس مرحلے پر جو ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ بات کرے، اور یہاں پر کیونکہ بی جے پی کا جو ایک ایجنڈا ہی رہا ہے ہمیشہ سے پاکستان مخالف ایک ایجنڈا رہا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت کشمیر کو بھی وہ صورتحال، کشمیر کی صورتحال کو بھی باہر کی جو بھارت کے دیگر حصے ہیں وہاں پر ووٹ حاصل کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اس صورتحال کو. لہٰذا اس صورتحال میں یہ اس وقت جو ہے کوئی امید رکھنا کہ وہ اس وقت کوئی مذاکرات کی ٹیبل پر آ جائیں، وہ بہت ہی مجھے لگتا ہے کہ وہ امید جو ہے برابر آ سکتی ہے. لیکن ہو سکتا ہے شاید اگر جو عالمی دباؤ کے تحت یا جو سچویشن جو کشمیر میں اس وقت کشمیر میں جو سچویشن دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، اور جس طرح سے جو ہے افغانستان میں جو ہے عالمی طاقتوں نے منوا لیا آخرکار جو ہے امریکہ وہاں کی حکومتوں کو کہ طالبان کو مذاکرات میں شامل کیا جائے اور ایک امن کی طرف ایک پہل کی جائے. کشمیر میں بھی ہو سکتا ہے شاید جو ہے مئی 2019 کے بعد جو ہے ہو سکتا ہے شاید کوئی پہل شاید کشمیر میں بھی ہو، لیکن ابھی اس کی امید رکھنا جو ہے بالکل ہی غلط ہے. صحیح، دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے کیونکہ یمن میں جو ہے وہاں پہ جو ایک جنگ تھی وہ بھی صلح کی طرف، ثالثی کی طرف جا رہی ہے، افغانستان کی جنگ بھی مذاکرات کی ٹیبل پہ آ رہی ہے. تو کہیں نہ کہیں امید رکھی جا سکتی ہے کہ کشمیر میں بھی بھارت کو مجبور کیا جا سکتا ہے مذاکرات پر. مجھے لگتا ہے کہ جب یہاں پر انتخابات ہوں گے، شاید مئی 2019 میں انتخابات یہاں پر ہونے والے ہیں، عام انتخابات، اور اس کے جو ہے کون سی گورنمنٹ یہاں آ جائے گی، کس طرح کی گورنمنٹ آ جائے گی، اور اس کا کیا صورت ہوگی اس حکومت کی. اگر یہی گورنمنٹ واپس آ جاتی ہے، مودی کی گورنمنٹ واپس آ جاتی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اپنی جو معیشت کی جو حالت یہاں ہو رہی ہے، معیشت دن بدن بگڑتی ہوئی صورتحال ہو رہی ہے معیشت کی،
اور اس معیشت کو شاید ہو سکتا ہے شاید اس کو ایک سہارا دینے کے لیے یا جو باقی جو عالمی طاقتیں ہیں ان سے جو ہے کسی طرح سے جو ہو سکتا ہے شاید وہ مذاکرات کی ٹیبل پر اس کے بعد شاید آ جائیں. لیکن اس وقت ان کا ایجنڈا ہے جو ایک اینٹی پاکستان ایجنڈا ہے یا کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے اس صورتحال کو جو ہے وہ ووٹ میں کیش کرنا جو ہے ان کے لیے ان کو یہاں پر اس وقت ضروری ہے. یہ کیونکہ ان کی اپنی جو الیکٹوریٹ ہے ان کا اس الیکٹوریٹ کو انہوں نے کچھ وعدے کیے تھے. انہوں نے ان کو کہا تھا کہ وہ ان کو جو ہے ایودھیا میں جو ہے ایک رام مندر بنا کر دیں گے, ان کو جو ہے کشمیر کی صورت کشمیر میں پاکستان کو جو ہے سبق سکھائیں گے, کشمیر میں جو ہے صورتحال کو سختی سے کچلیں گے. ان تینوں فرنٹس پر جو ہے حکومت ناکام نظر آ رہی ہے. اسی لیے جو ہے ہو سکتا ہے شاید اب ان کو شاید کچھ عقل آ جائے اور انتخابات کے بعد ہو سکتا ہے شاید کسی مذاکرات کی ٹیبل پر شاید بیٹھ جائیں. صحیح سر. دوسرا سر میرا سوال آپ سے یہ کہ کشمیری کچھ طلبہ 3 طلبہ جو جلندھر پنجاب میں ان پہ جھوٹے مقدمات بنے اور ان کو انصار غزوۃ الہند نامی کسی تنظیم سے ان کا تعلق کو جوڑا گیا, کہیں اس کے پیچھے سازش تو نہیں ہے کہ کشمیری طلبہ جو بھارت کی مختلف یونیورسٹیوں کالجوں میں پڑھ رہے ہیں, ذہین طلبہ ہیں, ان کے مستقبل کو تاریک کیا جائے, ان کو تعلیم سے دور رکھا جائے, ان کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑا جائے, اس کو کس نظر سے دیکھیں گے آپ؟ یہ صرف جو ہے یہ صورتحال جو ہے یہاں پر کوئی نئی نہیں ہے. یہ پچھلے کئی سالوں سے دہائیوں سے ہم نے دیکھا ہے یہاں پر کہ کچھ ایلیمنٹس ہیں یہاں پر حکومت کے اندر حکومت سے باہر کچھ طاقتور ایلیمنٹس جو ہیں جو اس طرح کی سچویشن پیدا کرتے ہیں, ان کو جو ہے مسلم نوجوانوں کو پھنساتے ہیں اکثر کیسوں میں. پہلے یہاں پر جو ہے ہندوستانی مسلمانوں کی سطح پر ہو رہا تھا, اب کشمیری مسلمانوں کو بھی ان کیسز میں اور اس طرح کی جو ہے اس طرح کے فیبریکیٹڈ آرگنائزیشن کریٹ کر کے ان کو پھنسایا جاتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف جو ہے پوری دنیا میں جو ہے بھارت ایک طرح سے ڈنڈورا پیٹ رہا ہے کہ کشمیر میں جو ایک ریڈیکلزم بڑھ رہا ہے, لیکن اس ریڈیکلزم کو کون بڑھاوا دے رہا ہے یہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کچھ عناصر جو ہے گورنمنٹ کے اندر ہی ہیں جو اس ریڈیکلزم کو وہاں پر بڑھاوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور بڑھاوا دے رہے ہیں. صحیح سر. مسرت عالم جو محبوب کشمیری لیڈر ہیں, لوگ محبت کرتے ہیں ان سے, کوٹ بلوال جیل میں ان کی سزا جو ہے سموار کو ختم ہو رہی تھی, لیکن اس کے بعد غیر قانونی طور پہ انہیں نامعلوم جگہ منتقل کیا گیا. یہ تو ایک مثال ہے جو معروف ایک نام ہے, لیکن بہت کشمیری ایسے ہیں جن کے نام بھی نہیں آتے میڈیا پہ, وہ غائب ہیں. اس طرح کی گرفتاریاں, اس طرح کی جبری گمشدگیاں, اس طرح کے جو زندانوں میں ان کو ڈالنا, اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ پبلک سیفٹی ایکٹ جو ہے یہ تقریباً کشمیر میں 1978 سے 1978 سے یہ ایکٹ وہاں پر لاگو ہے, جس ایکٹ میں ہے ایک طرح سے ایک یہ پریونٹیو ڈیٹینشن ایکٹ تھا جو سمگلرز ہیں جنگلوں کے فارسٹ سمگلرز ہیں ان کو ٹیکل کرنے کے لیے, لیکن اس کو جو ہے بہت بری طرح استعمال کیا جاتا ہے, امپیونٹی اس کو استعمال کیا جاتا ہے پولیٹیکل ریولز کو اور پولیٹیکل لیڈروں کو بند کرنے کے لیے. اس میں آپ اس ایکٹ کے تحت آپ کو کورٹ میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک پولیس کا ایک کانسٹیبل جو ہے کسی کو بھی گرفتار کر سکتا ہے اور یہ صرف بتا سکتا ہے کہ مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں یہ کچھ ایسا کچھ کام نہ کرے, یعنی کہ اس نے کام نہیں کیا, اس کو صرف بتانا ہے اس کو اندیشہ ہے. اسی قانون کے تحت جو ہے تقریباً 6 مہینے یا 2 سال تک جو ہے کسی کو بند رکھا جا سکتا ہے, اور اس کے بعد ایک اور پبلک بجائے اس کے اس کے بعد چھوڑنے کے ایک اور پبلک سیفٹی ایکٹ کے اندر اس کو ریسائکل کیا جاتا ہے. ایسے بہت سارے کیسز ہیں اور کچھ ایسے کیسز ہیں جہاں پر یہ تقریباً 15 سال تک ریسائکل ہوئے ہیں, یعنی کسی کو 15 سال تک جیل میں رہنا پڑا ہے بغیر عدالت میں اس کو لے جائے ہوئے. صحیح سر. کشمیر کے حوالے سے سر پاکستان میں ایک نئی گورنمنٹ آئی ہے, نئی حکومت آئی ہے, لوگوں کی پاکستان کے اندر تو ان سے بڑی امیدیں ہیں, تبدیلی کا نعرہ لے کر وہ آئے, تو کشمیر کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیری جو ہے نئی حکومت سے, پاکستان کی نئی گورنمنٹ سے, عمران خان صاحب سے کیا توقعات رکھتے ہیں؟ کسی تبدیلی کی کشمیر پالیسی کے اوپر کسی پیش رفت کی امید رکھی جا سکتی ہے؟ پاکستان سے زیادہ جو ہے کشمیر کے معاملے میں جو ہے جو ایک اہم عنصر ہے وہ بھارت ہے. جب تک بھارت مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں آتا ہے, جب تک بھارت یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے کہ یہ واقعی ایک ڈسپیوٹ ہے اور اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے, جیسے اس سے پہلے جو ہے 2005 میں یا اس کے بعد سے جو ہے ایک صورتحال بنی تھی کہ جب بھارت یہ تسلیم کر رہا تھا کہ ہاں یہ ایک مسئلہ ہے, اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے, وہ اس کے بعد جو ہے 2007 کے بعد تو بالکل ہی وہ انہوں نے لپیٹ لی اس کی بساط. اگر وہ پاکستان تو مانتا ہی یہ ایک ڈسپیوٹ ہے یہ, لیکن یہ ہے کہ جب تک بھارت نہیں مانے گا اس کو ڈسپیوٹ, تب تک کہاں سے مسئلہ
حل ہو سکتا ہے. اور اصلی جو ہے نا میجر ایکٹر جو ہے اس میں کشمیر کے مسئلے میں وہ بھارت ہے، نہ کہ پاکستان. پاکستان تو صرف ایک طرف ایک فریق ہے وہ جو مانتا ہے ڈسپیوٹ ہے، لیکن دوسرا فریق ابھی تک تیار بھی نہیں ہو رہا ہے، بات کی میل تک آنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے. صحیح. بہت شکریہ گیلانی صاحب، آپ کا سلامت رہیے ٹائم دینے کا. ناظرین، گیلانی صاحب نے بڑی دکھ کی باتیں کی کہ کشمیر کے اندر جو ہے کس طرح کے لاز کے ذریعے، بلیک لاز کے ذریعے کس طرح کشمیری نوجوانوں کو اٹھایا جاتا ہے، زندانوں میں ڈالا جاتا ہے، ان پہ تشدد کیا جاتا ہے، ان کی جو ہے ان کا مستقبل کو تاریک کیا جاتا ہے، ان کے گھر کو ماتم میں تبدیل کیا جاتا ہے. کشمیر پہ یہ ظلم ہو رہا ہے. کشمیر کے حوالے سے دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ بھارت میں جو ہے عام انتخابات ہو رہے ہیں 2019 میں. اب ان انتخابات سے پہلے بھارت کا جو ووٹ بینک ہے اس کو اپنی طرف کرنے کے لیے ہندو جو انتہا پسند جماعتیں ہیں، شیو سینا ہے، بی جے پی ہے، اس طرح کے جو الیکشن باقاعدہ لڑتی ہیں، مودی کی پارٹی ہے، وہ کشمیر ایشو کو لے کے سیاست کرتے ہیں. آپ اس سے ہندوستان کی ذہنیت، ہندوستانیوں کی ذہنیت، وہاں کی سطحیت اور وہاں کے لوگوں کا وحشیت اور وہاں کے لوگوں کی سوچ کا اندازہ لگائیں کہ ان کو ووٹ ڈالنے کے لیے، ان کو الیکشن جیتنے کے لیے خون چاہیے، ان کو الیکشن جیتنے کے لیے لاشیں چاہیے، ان کو الیکشن میں کامیابی کے لیے قتل عام چاہیے، ان کو الیکشن میں کامیابی کے لیے لوگوں کو زندانوں میں ڈالنا چاہیے، ان کو الیکشن میں کامیابی کے لیے کشمیر میں کرفیو چاہیے، انہیں الیکشن میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کشمیر میں لہو چاہیے، ان کو الیکشن میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کشمیر کے گھر اجڑیں، کشمیر کے کھیت کھلیان تباہ ہوں، کشمیر کے باغ مرجھائے جائیں، کشمیر کے جو چنار ہے وہ آگ کی لپیٹ میں آ جائے. یہ ان کی ذہنی سطح ہے، یہ اس بھارت کی ذہنی سطح ہے جو بھارت خود کو جمہوریت کا چیمپئن کہتا ہے، جو بھارت خود کو انسانی حقوق کا چیمپئن کہتا ہے، جو بھارت خود کو سیکولرزم کا نام دیتا ہے. اس بھارت میں اس وقت تک آپ کو ووٹ نہیں پڑے گا، اس وقت تک لوگ گھروں سے نکل کے آپ کو ووٹ نہیں ڈالیں گے جب تک آپ کشمیریوں کے قتل عام کے اوپر سند جاری نہ کریں. آپ کو اس وقت تک ووٹ نہیں پڑیں گے جب تک سری نگر کے بازاروں میں سری نگر کے لال چوک خون سے لال نہ ہو. یہ ذہنی سطح ہے، یہ ان کے سوچ کا معیار ہے کہ جب تک سری نگر میں خون نہیں بہے گا، دلی کے اندر، بمبئی کے اندر، کولکتہ کے اندر بیلٹ باکس کے اندر ووٹ نہیں پڑے گا. دنیا کو باور کرانے کی ضرورت ہے، دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جس کو ڈیموکریسی کی، جس کو جمہوریت کی چیمپئن کہا جاتا ہے، جمہوریت کے لیے جو ہے بہت بڑا نام سمجھا جاتا ہے، اس کے اندر یہ حالت ہے کہ کشمیریوں کو 70 سال سے ان کے جائز آئینی حقوق سے روکا گیا ہے. وہ جائز آئینی حقوق جس کے اوپر اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشن کے 22 سے زیادہ ریزولیشنز پڑے ہیں، 22 سے زیادہ قراردادیں ہیں کہ ان کو حق خود ارادیت دی جائے. کشمیریوں کو آزادی کی، وہ چاہتے ہیں بھارت جائیں، چاہتے ہیں پاکستان جائیں، چاہتے ہیں کشمیر میں رہیں، اس کو ان کو اختیار دیا جائے. 70 سال ہو گئے کشمیری آزادی چاہتے ہیں، کشمیری پاکستان سے الحاق چاہتے ہیں، کشمیری آزاد رہنا چاہتے ہیں. آپ نے ہر طریقے سے، ہر جبر سے، ہر لالچ سے آپ نے آزمایا، لیکن کشمیری اپنا ضمیر بھیجنے کے لیے تیار نہیں. کشمیری چاہتے ہیں کہ انہیں اپنے مستقبل کا، اپنے فیوچر کے فیصلے کا اختیار دیا جائے. 3 نسلیں پروان چڑھی. علی گیلانی بوڑھا ہو چکا، علی گیلانی بستر مرگ پہ بیٹھا ہوا ہے اس وقت کشمیر کی آزادی کا سورج دیکھنے کے لیے. اور آپ نے کیا کیا؟ کشمیر میں روزانہ لاشیں گر رہی ہیں، روزانہ آپ کشمیر میں معصوم بچوں کو ان کی آنکھیں آپ نکال رہے ہیں، روزانہ آپ کشمیر میں جبر، ظلم، ستم، تشدد. تاریخ کا المناک کشمیر، تاریخ کے صفحے پہ وہ کیس ہے، تاریخ کے صفحے پہ وہ المیہ ہے جس المیہ کے اوپر 1 لاکھ لوگ قربان ہوئے. 1 لاکھ لوگوں کو تم نے کشمیر میں شہید کیا اور اپنے آپ کو جمہوریت کے چیمپئن، اپنے آپ کو انسانی حقوق کے ٹھیکیدار، اور آپ چلیں ماسکو میں مذاکرات کرنے کے لیے طالبان کے ساتھ. اپنے ملک میں جہاں پہ کشمیری آپ سے مذاکرات کرنے کے لیے 70 سال سے وہ ترس رہے ہیں، 70 سال سے آپ کو بلا رہے ہیں کہ ٹیبل پہ آئیں، ڈائلاگ کریں، بات چیت کریں.
پاکستان کی نئی حکومت آپ سے کہہ رہی ہے مذاکرات کریں، کشمیر ہمارے درمیان ایک متنازع مسئلہ ہے، یہ متنازع مسئلہ آپ بھی تسلیم کر رہے ہیں، ہم بھی تسلیم کر رہے ہیں، دنیا تسلیم کر رہی ہے، اقوام متحدہ تسلیم کر رہی ہے کہ متنازع مسئلہ ہے، اس پہ ڈیبیٹ کریں، اس پہ ڈائلاگ کریں، اس پہ مذاکرات کریں، لیکن اس سے آپ مفرور ہیں، اس سے آپ بھاگ رہے ہیں، لیکن وہاں طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے بین بلائے آپ ماسکو پہنچ گئے۔ تو یہ بھارت کا جو مکروہ چہرہ ہے، بھارت کی جو اصلیت ہے، وہ اس مذاکرات کے بعد پاکستانی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہم پچھلی حکومتوں کو تانے دیتے تھے کہ مولانا کو آپ نے رکھا ہے کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا کے، مولانا کشمیر پہ لفظ نہیں بول رہے ہیں، لیکن ابھی تو آپ کی حکومت ہے، تبدیلی آ چکی ہے، نئی حکومت ہے، لیکن کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں بھارت جو کچھ کر رہا ہے اپنے الیکشن کے لیے، اس پہ نئی حکومت خاموش کیوں ہے؟ اس پہ کیوں نہیں سٹینڈ لیا جا رہا ہے؟ اس پہ آپ کی زبانوں پہ چھالے کیوں پڑے؟ اس پہ کیوں کھل کے نہیں بول رہے ہیں؟ اس پہ کیوں دنیا کو باور نہیں کرا رہے ہیں کہ بھارت کشمیر سے مذاکرات نہیں کر رہا ہے، بھارت کشمیر کے اوپر بات چیت کے لیے تیار نہیں، لیکن ماسکو وہ پہنچ گیا۔ کشمیر کے اندر سے لوگوں نے بات کی، اس پہ عمر عبداللہ نے بات کی، اور بھارت کے اندر سے لوگوں نے بات کی، شاہی مسجد کے امام نے بات کی، اس پہ انہوں نے کہا کہ بھارت، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ بھارت جو ہے کشمیری علیحدگی پسندوں سے مذاکرات کیوں نہیں کر رہا ہے، اور کس اخلاقی اس سے وہاں چلا گیا مذاکرات کرنے کے لیے ماسکو میں، لیکن کشمیر کے اوپر وہ مذاکرات نہیں کر رہا ہے۔ تو کشمیر کے اندر جو ہو رہا ہے وہ ظلم، وہ متنوع نوعیت کا ہے۔ کہیں پہ کشمیریوں کا معاشی قتل ہو رہا ہے، معاشی قتل اس طرح ہو رہا ہے کہ ہندو پنڈت جو ہے ان کو لا کے کشمیر پہ بسایا جا رہا ہے، کشمیر کی زمینوں پہ ان کو لا کے بسایا جا رہا ہے تاکہ ان کی آبادی کو کنورٹ کیا جائے، اور اسی طرح ان کے جو سیبو کے باغات تھے ان کو کاٹا جا رہا ہے۔ جنگلات کشمیریوں کا جو کشمیر کا حسن ہے، جنگلات کشمیر کا حسن ہے، ان جنگلات کو کاٹا جا رہا ہے۔ سیبو کے باغات دنیا بھر میں کشمیر کے سیب مشہور ہیں، ان کو کاٹا جا رہا ہے کہ ان کے پیچھے آڑ لے کے ان کی دہشت گرد، حریت پسند، آتنکوادی جو ہے وہ حملے کرتے۔ کتنے نان سینس، کتنے بیوقوفی کی بات ہے کہ آپ اس طرح کے جسٹیفائی کر رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں لے کر آ رہے ہیں کہ وہ مضحکہ کا خیز ہے۔ آپ جنگلات کشمیریوں کے کاٹ رہے ہیں، آپ کشمیریوں کے باغات کاٹ رہے ہیں، اور کشمیریوں کا معاشی قتل کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ اب کشمیری جو لڑکے، جس طرح کہ میں نے جلندھر پنجاب کی ایک مثال دی کہ وہاں پہ جو کشمیری طلبہ پڑھنے کے لیے گئے تھے، ان کو کس طرح تعلیم سے محروم کرنے کے لیے، ان کو تعلیم سے دور کرنے کے لیے، ان کو کس طرح آپ نے ایک گمنام تنظیم کے ساتھ جوڑ کے ان کے مستقبل کو تاریک کیا، اور کشمیری طلبہ جو دیگر یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، دیگر تعلیمی اداروں میں، ان کے مستقبل کو بھی آپ نے برباد کرنے کی کوشش کی۔ ایک تو یہ کشمیر کے اوپر بھارت جتنا بھی جبر کرے گا، بھارت جتنا بھی ظلم کشمیر کے اوپر کرے گا، بھارت جتنا بھی ستم کشمیر کے اوپر ڈائے گا، کشمیر کا جو مستقبل ہے، کشمیر کا جو کل ہے، وہ آزادی ہے۔ کشمیر کی صبح آزادی کو طلوع ہونے سے بھارت کا جبر، بھارت کے استبداد، بھارت کے ہتھ کنڈے، بھارت کی سیاست، بھارت کی کہہ مکرینیاں، بھارت کی یہ چیزیں نہیں روک سکتی ہیں۔ مزید بات کر لیں گے اگلے ٹاپک پہ ایک بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین. کشمیر کے حوالے سے آج کی خبر یہ ہے کہ کشمیر میں آسیہ نامی ایک بہن کو بھارتی قابض فورسز نے سیکیورٹی فورسز نے تحویل میں لیا ہے, ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کے اوپر یہ الزام لگایا کہ ان کا دہشت گردوں کے ساتھ تعلق تھا. پہلے تو وہ کسی طرح سے بھی کسی زمرت کو, کسی زنیرہ کو, کسی آسیہ کو اٹھاتے تھے, اس کا ریپ کرتے تھے, اس کا قتل کرتے تھے اور 10,000 کشمیری عفت مآب عزت مآب بہنوں کے انچل کو بھارتی آرمی نے تار تار کیا. اس پہ دنیا خاموش رہی, بہت محدود حد تک اس پہ اگر کسی نے بات کی تو اس سے بھی بھارت گھبرا کے ابھی نئے ہاتھ کنڈا انہوں نے اس طرح شروع کر دیا ہے کہ کسی بھی عزت دار بہن کو, کسی بھی عفت مآب ماں کو, کسی بھی بہو کو, بیٹی کو وہ گھر سے اٹھاتا ہے اور اٹھا کے الزام یہ لگاتا ہے کہ اس کا دہشت گردی کے ساتھ تعلق تھا. اٹھاتا ہے اور اس پہ الزام لگاتا ہے کہ یہ آتنکوادیوں کے لیے سہولت کار تھی. یہ انتہائی خطرناک بات ہے, یہ انتہائی جبر کی بات ہے, یہ انتہائی ہمارے لیے دکھ اور افسوس کی بات ہے, ہمارے لیے شرمندگی کے باعث سے کہ ایک ہمارا حصہ جس کو ہم شہرک کہتے ہیں, اس ہمارے حصے میں قابض فورس ایک آرمی جو ہے وہ اٹھتی ہے, آتی ہے, کسی بھی وقت کسی گھر پہ دستک دیے بنا داخل ہوتی ہے اور کسی بھی عزت دار بہن کو, بیٹی کو, بہو کو اٹھا کے لے جاتی ہے اور اس کے اوپر مختلف قسم کے چارجز لگاتی ہے, اس کے ساتھ انتہائی وحشیانہ اور درندگی کا سلوک کرتی ہے. آسیہ کو آج اٹھایا گیا, آسیہ کے اوپر یہ الزامات لگائے گئے, نہیں معلوم کہ آسیہ کے ساتھ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. اس طرح کشمیر کی ہر آسیہ, کشمیر کی ہر زمرت, کشمیر کی ہر بہن, بیٹی اور بہو کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے. اور ہماری ریاست پاکستان جو کشمیر کا پشتیبان ہے, جو کشمیر کے لیے 3 جنگیں ابھی تک لڑ چکا ہے, ابھی اس اسٹیج پہ پہنچا ہے کہ ہم سوائے بھارت کے اوپر بیانات دینے کے, سوائے کشمیر کے حق میں 2-4 باتیں کرنے کی, عملی طور پہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں. ہمیں عملی طور پہ سوچنا پڑے گا, سوچنا چاہیے کہ پاکستان بھارت کے ہاتھ کو روکنے کے لیے, بھارت کے جبر کو روکنے کے لیے, بھارت کی دہشت گردی کو روکنے کے لیے, کشمیریوں کے قتل عام کو روکنے کے لیے, کشمیریوں کی لٹتی عزتیں, لٹتے آنچل روکنے کے لیے انہیں کیا کرنا چاہیے, اس پہ سوچنا چاہیے. پاکستان کی نئی حکومت کو ایسا لائے عمل ترتیب دینا چاہیے کہ دنیا میں اس وقت دنیا جنگوں سے واپس لوٹ کے آ رہی ہے مذاکرات کی ٹیبل کی طرف. خاص کر ہمارے ریجن میں کم از کم افغانستان میں طالبان مذاکرات کرنے جا رہے ہیں, یمن میں ثالثی کی باتیں ہو رہی ہیں, اسی طرح خلیجی ممالک کے اندر جو آپس میں ان کی دوریاں ہیں وہ قربتوں میں تبدیل ہو رہی ہیں. تو بھارت کو بھی مجبور کیا جا سکتا ہے, بھارت بھی ہمارے ریجن میں ہے کہ ان کو ٹیبل پہ لایا جائے, ان کے ساتھ ٹاک کیا جائے. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں ڈاکٹر شاہدہ وزارت صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ, سب سے پہلے تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کشمیر پہ جو ہے بھارت مذاکرات کے لیے تیار نہیں, راہ فرار اختیار کرتا ہے, لیکن ماسکو میں وہ چلا گیا طالبان سے مذاکرات کرنے کے لیے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, بھارت کا بہت دوہرا معیار ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ بھارت جو ہے وہ طاقت کے بلبوتے پہ یہ کشمیر میں تمام مظالم کر رہا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی استفادی جو کوششیں ہیں ان کو بڑھائیں. میں نے کئی دفعہ روس کے, جب بھی میں روس گئی, میں نے ان لوگوں کو مشورہ دیا کہ روس نے پہلے بھی پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں تاشقند معاہدہ کرایا تھا, اور میں نے کہا ان سے کہ آپ دیکھیے کہ کشمیر کی وجہ سے اتنے تعلقات دونوں ملکوں کے خراب ہے, پورا خطے کا فون جو ہے کٹ چکی ہے. کوشش کرتے ہیں ہمارے پروڈیوسر کے دوبارہ ان کے ساتھ, ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ ہماری بات ہو جائے. ڈاکٹر صاحبہ نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا کہ تاشقند جو معاہدہ ہوا تھا بٹوین انڈیا پاکستان کشمیر کے اوپر. جی ڈاکٹر صاحبہ, میں کہہ رہی تھی کہ دیکھیے ہندوستان بہت سرگرمی کر رہا ہے کشمیر سے, بہت ظلم کر رہا ہے وہاں کے لوگوں پہ, اور صرف طاقت کے بلبوتے پہ وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے. اور اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ اس کو چاہیے کہ میرا یہ نمبر جو وہ ختم ہونے والا ہے چارجنگ. میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے کئی دفعہ میں جب بھی
وہاں گئی روس، تو میں نے ان کو مشورہ دیا کہ کشمیر کی وجہ سے پاکستان، ہندوستان کا اور پورے خطے کا یہ جو امن ہے یہ خطرے میں ہے، اور میں نے ان سے مشورہ دیا کہ روس کو چاہیے کہ کوئی انیشیٹو لے اور پاکستان ہندوستان کو یکجا کرے اور کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرے۔ جی جی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہترین موقع ہے کہ طالبان مذاکرات کی ٹیبل پہ آ رہے ہیں، یمن میں ثالثی کی باتیں ہو رہی، تو ہمارے ریجن میں جو فائٹرز تھے، لڑنے والی تحریکیں تھیں، وہ ایک مذاکرات کی ٹیبل پہ آ رہی ہیں، تو ہم بھی بھارت کو مجبور کر سکتے ہیں، بھارت کو کنونس کر سکتے ہیں کہ وہ بھی کشمیر پہ مذاکرات کریں۔ یہ بہترین موقع ہے۔ میرے خیال میں بھارت کی ہر گرمی کی وجہ سے میں کہہ نہیں سکتی ہوں۔ میں ذرا آپ کو ایک اور نمبر دے دوں، اس نمبر کی چارجنگ ختم ہونے والی ہے۔ جی جی، پروڈیوسر صاحب آپ سے دوبارہ بات کرتے ہیں اس موضوع پہ، آپ کو لائن پہ لے لیں گے۔ ڈاکٹر صاحب بات کر رہی تھی، ان کے موبائل کا کوئی ایشو تھا، بات پوری نہیں ہو سکی کہ کشمیر کے اوپر جو ہے بھارت اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ روس میں مذاکرات ہوئے، تاشکند معاہدہ ہوا اور یہ سب کچھ ہوا، تو یہ بھی ایک بہترین موقع ہے کہ افغانستان میں مذاکرات ہو رہے ہیں، یمن میں ثالثی کی باتیں ہو رہی ہیں، تو ایک موقع ہمارے پاس ہے کہ ہم جو ہے بھارت کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کریں کشمیر پہ، اور بھارت کو دباؤ پہ، ان پہ دباؤ ڈالا جائے عالمی طاقتوں سے، بھارت کو جو ہے عالمی طاقتوں سے پریشر ڈلوایا جائے کہ کشمیر کے اوپر مذاکرات کے لیے ٹیبل پہ آئیں۔ کشمیر پہ ہم اپنی بات کو جاری رکھتے ہیں، اپنے آخر میں کشمیر کے حوالے سے ایک دوسرے میں موضوع ہے اس پہ بات کر لوں گا، لیکن ہم ایک اپنے تیسرے ٹاپک کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں، منی لانڈرنگ کے حوالے سے۔ پاکستان کی حکومت نے پیش رفت کی، اور پیش رفت یہ ہے کہ 10 ممالک سے 700 ارب کی منی لانڈرنگ کی تفصیلات مل چکی ہیں۔ پاکستانی قوم کا لوٹا ہوا پیسہ 10 ممالک میں، جو ابھی صرف 10 ممالک آئے ہیں، بہت سارے ممالک میں ہیں، ان میں سے 10 ممالک، ان 10 ممالک میں 700 جو ہے وہ ارب کی منی لانڈرنگ ہو گئی پاکستان سے، پاکستانیوں کا پیسہ، اس کو واپس لانے کی باتیں ہو رہی، بہت خوشائن بات ہے۔ اور اسی طرح دوسری ایک بات جو ہے وہ یہ کہ بڑے بڑے مگرمچھ جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، جو بیٹھ کے ٹی وی چینلوں پہ بیان دے رہے تھے کہ اگر کسی فالودے والے کا، اگر کسی رکشے والے کا، کسی نائی کا، کسی موچی کے اکاؤنٹس میں اربوں روپے ڈالے ہیں تو میری مرضی میں نے ڈالے، وہ لوگ بھی، ان کے اوپر بھی گہرا تنگ ہونے جا رہا ہے، ان کے گردنیں بھی ماپی جا چکی ہے، ان کے اوپر بھی مشکل وقت آنے والا ہے، ان کا بھی یوم حساب اور یوم احتساب ہونے والا ہے۔ اسی طرح آج سپریم کورٹ میں نے ایک بیان دیا ہے کہ نیب مقدمات میں سب کو پکڑے یا سب کو چھوڑے، یعنی جو احتساب ہو رہا ہے یہ سب کا ہو، اس میں یکساں احتساب ہو۔ ایک جو تاثر ہے کہ اس میں یکسانیت نہیں ہے، اس میں سب مجرموں کو نہیں پکڑا جاتا ہے، اس میں کچھ کو جو ہے چھوڑا جا رہا ہے۔ اس میں مزید انہوں نے کہا کہ نیب آنکھیں کیوں نہیں کھولتا، 7 افراد نے ٹرانزیکشن کی، صرف 2 پکڑے گئے۔ یہ بات بھی درست ہے، سپریم کورٹ نے درست طرف توجہ دلائی ہے کہ ہمارے ہاں اگر 10 لوگ کرپشن میں ملوث ہیں تو 5 کے ساتھ ڈیل کی جاتی ہے اور 5 کو پکڑا جاتا ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے، احتساب سب کا ہو، بلا تفریق ہو، سب پارٹیوں میں جتنے کرپٹ ہیں، پارٹیوں سے باہر جتنے کرپٹ ہیں، جتنے مافیاز ہیں، اگر پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، اگر پاکستان کو محفوظ بنانا ہے، اگر پاکستان کو آگے لے کے ترقی دلانی ہے، پاکستان کو غربت سے اس کو اٹھانا ہے، عام آدمی کے معیار زندگی کو اٹھانا ہے، تو آپ کو اس کرپشن کے افریت پہ، اس کرپشن کے جن پہ، اس کرپشن مافیا کے اوپر آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ اور کرپشن مافیا پہ کنٹرول لوگوں کو انارو دے کے نہیں ہوگا، کچھ لوگوں کے اوپر مہربانیاں فرما کے، کچھ کے اوپر سیاسی ڈیل کر کے، کچھ کو چھوڑ کے، کچھ سے انتقام یہ نہیں ہوگا۔ اگر احتساب کرنا ہے، اچھی بات ہے، نئی حکومت کا سب سے زیادہ زور اس وقت تک عمران خان صاحب کی جتنی سپیچز ہوئی، جتنی تقریریں ہوئی، سب پہ انہوں نے یہ زور دیا ہے کہ کسی کو نہیں بخشا جائے گا، احتساب ہوگا۔ لیکن عملی طور پہ احتساب یہ ہے کہ ہوتا ہوا نظر آئے۔ بڑے بڑے جو مگرمچھ ہیں آزاد پھر رہے ہیں، اگرچہ ان کے جو ہے وہ قریب ہے، لیکن جب تک ان کو نہیں پکڑا جاتا، جب تک ان کا احتساب نہیں ہوتا ہے، جب تک ان کو جیلوں میں ڈال کے ان سے پیسے نہیں نکالے جاتے۔ صرف جیلوں میں ڈالنا کافی نہیں، ہمارے ہاں ایک غلط کام یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو، اس نے جو ہے اربوں روپے لوٹے ہیں ملک کی خزانے سے، اس کو کچھ
سالوں کے لیے جیل ڈالتے ہیں، اس کی ضمانت ہوتی ہے، وہ نکلتا ہے، پھر جا کے وہی اپنے پیسہ جو باہر ملک میں رکھا ہوا اس پہ ایشی کرتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس دفعہ جس کو پکڑے سب سے پہلے اس سے یہ کہیں کہ پیسہ کہاں ہے، اس کے پیسے کو لے کر آئے پاکستان میں. اس کے جو پاکستان کے قومی خزانے سے پاکستان کے غریب لوگوں کے نوالے چھین کے اس نے جو دولت بنائی ہے اس کو واپس پاکستان لے کر آئے. پاکستان قرضوں میں ڈوبا ملک. ہم کبھی چائنا سے جا کے، کبھی سعودی عربیہ سے، کبھی کسی ملک سے جا کے کشکول پکڑ کے بھیک مانگ کے لاتے ہیں کہ پاکستان کا معیار زندگی بلند ہو، پاکستان کے اوپر جو قرضے ہیں ان کی ادائیگی ہو جائے. تو اس طرح کے بڑے بڑے مافیاز کو چھوڑ کے، کرپٹ مافیاز کو پاکستان میں، پاکستان کے حالات نہیں بدلے جا سکتے. اگر حالات بدلنے ہیں تو احتساب ہونا چاہیے، اور احتساب بلا تفریق، صاف اور شفاف ہونا چاہیے. اور احتساب میں جو بڑی مچھلیاں ہیں، بڑے مگرمچھ ہیں، ان کو سب سے پہلے پکڑنا ہوگا، تاکہ جو چھوٹے چھوٹے ہیں، کچھ تو آپ جب بڑے بڑوں پہ ہاتھ ڈالیں گے ان سے پیسے نکالیں گے اور قوم کو بتائیں گے کہ اس نے اتنا لوٹا تھا، اس کے یہ ایویڈنس ہے، یہ ہم نے واپس ان سے ریکور کیے. تب لوگوں کی محبتیں آپ کے لیے جاگیں گے، تب لوگ آپ کے لیے بولیں گے، تب پاکستان ایک روشن پاکستان ہوگا، ایک تبدیل شدہ پاکستان ہوگا. تب تبدیلی لوگوں کو نظر آئے گی، لوگ آپ کی تبدیلی کے معترف ہوں گے. تو یہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو پیش رفت ہوئی ہے، 7 عرب جو ہیں وہ 10 مختلف ممالک سے تفصیلات ملی ہیں، ان کو واپس لے کر آنے کے لیے عملی اقدامات کرنا چاہیے. کشمیر کے حوالے سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آخر میں ایک بات کروں، ضروری سمجھتا ہوں میں اس پہ کامنٹ دینا. ہمارے یہاں ایک کرکٹر ہے، بہت فیمس ہیں، بہت مشہور ہیں، اور جب وہ جاتے ہیں کھیلنے کے لیے پچ پہ تو لوگوں کو انتظار ہوتا ہے کہ اگلی گیند پہ وہ واپس آئیں گے. انتہائی جذباتی، انتہائی نان سینس، اور انتہائی کبھی مجھے پسند نہیں رہا شاہد افریدی. انہوں نے کشمیر کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، اور شاہد افریدی ان لوگوں میں سے ہیں جو پہلے بولتے ہیں بعد میں سوچتے ہیں، یا بولتے ہیں پھر بھی نہیں سوچتے، ایسے لوگوں میں سے ہیں. کشمیر کے اوپر انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، اور اس سٹیٹمنٹ کے بعد بھارتی میڈیا، انڈین میڈیا نے بہت شور مچایا ہوا ہے. شاہد افریدی نے کشمیر کے حوالے سے یہ بات کی ہے کہ کشمیر پاکستان کو نہیں چاہیے، کشمیر بھارت کو بھی نہ دے دو، کشمیر کو الگ ایک ملک بنا دو. شاہد افریدی جیسے آدمی جو پہلی گیند پہ، دوسری گیند پہ آؤٹ ہو کر واپس آتا ہے، جس کو اگر میں سخت لفظ نہ کہوں تو جاہل آدمی، کشمیر کیا ہے، کشمیری کیا چاہتے ہیں، پاکستان نے کشمیر کے لیے کیا قربانیاں دی ہے، تجھے کیا پتہ، تمہیں کیا پتہ کشمیر کے حوالے سے. اگر آپ 10 نومبر کو کشمیر کے پلوامہ میں شہید ہونے والے لیاقت احمد کی لاش کو، اس کی قبر کو، اس کے قبر کے اوپر پاکستان کے پرچم کو دیکھتے تو آپ کو احساس ہوتا کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں. آپ کون ہوتے ہیں کشمیریوں کے بارے میں فیصلہ کرنے والے کہ کشمیری پاکستان کو نہیں چاہتے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں یہ بتانے والے کہ کشمیری جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ نہیں آنا چاہتے، الحاق کرنا نہیں چاہتے؟ کشمیریوں کا نعرہ ہی الحاق پاکستان ہے. کشمیری یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں. کبھی علی گیلانی کے وہ نعرے سنے، کبھی علی گیلانی کے جو ہے ڈوبی ہوئی سانسوں میں وہ پاکستان محسوس کرے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. کرکٹ کھیلی کچھ عرصہ اور پاکستانی قوم نے تھوڑی سی آپ کو شہرت کیا دی کہ آپ کشمیر جیسے حساس مسئلے میں، جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی شہرت کہا تھا، اس پہ آپ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ پاکستان کے اپنے 4 صوبے نہیں سنبھالے جا رہے. تو ایسے بیوقوف لوگ، ایسے اسٹوپیڈ لوگ ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں، جو منہ اٹھا کے کچھ بھی بیانات دیتے ہیں، جو اٹھا کے اب اس سے کشمیر کے اوپر جو کشمیر کا آج کو بھارتی میڈیا نے کیا نقصان پہنچایا اور کشمیری کیا سمجھتے ہیں. اور یہی شاید افریدی ہے جس کے جو پوسٹر بنا کے کبھی کشمیری جو ہے وہ اپنے گھروں میں رکھتے تھے. کشمیری نوجوان اس کو فالو کرتے تھے کہ یہ ایک ہمارے لیے آئیڈیل ہے. وہ آج کشمیریوں کے جو مرضی ہے، کشمیریوں کا جو نعرہ ہے، کشمیریوں کا جو کاز ہے، جس کے لیے کشمیری شہید ہوئے، جس کے لیے کشمیریوں نے شہادتیں پیش کیے، اس پہ بیان دے رہا ہے کہ کشمیری پاکستان نہیں چاہتے ہیں. پتہ نہیں پیا تھا یا نسوار کھا کے، پتہ نہیں کسی نشے میں تھا، اس نے اسے الٹا سیدھا بیان دیا. شاہد افریدی کے بیان کی مذمت کی جاتی ہے، اگرچہ اس نے ایک وضاحتی بیان دیا لیکن وہ رفع کرنے کی کوشش ہے، وہ بیان
نہیں اسے معذرت کرنا چاہیے کشمیریوں سے، پاکستانی قوم سے، کشمیری قوم سے کہ انہوں نے غلط بیان دیا اور اس کے بیان کی مذمت کی جاتی ہے۔ ناظرین پروگرام ہمارے جو مہمان تھے ان سے تفصیلی بات نہیں ہو سکی کچھ ٹیکنیکل پرابلمس کی وجہ سے، لیکن جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو جو لندن میں کانفرنس ہونے جا رہی ہے، پاکستانی ریاست اپنے شہری سے جو سیف الملوک ہے، آسیہ کے وکیل ہے، اس کو روکے، اس سے پوچھے کہ ایک ایسی کانفرنس جہاں پہ اسلام کو بدنام کیا جائے گا، جہاں پہ پاکستان کو بدنام کیا جائے گا، وہاں پہ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ وہاں جا کے کیا بات کریں گے؟ آپ ایک نئی ملالہ کو وہاں پہ ڈیزائن کریں گے، ایک نئی ملالہ کو وہاں پہ بنائیں گے آسیہ مسیح کی شکل میں، اور پاکستان کی بدنامی کا اشتہار بن کے وہ پوری دنیا میں گھومتی رہے گی، پاکستان کے لیے گالی بن کے پوری دنیا میں گھومتی رہے گی۔ ہماری اپنی سرزمین سے اور ہمارے اپنے گھروں سے اندر سے کنڈیاں کھول کے ایسے غدار میر جعفر، میر صادق نکلتے ہیں جو پاکستان کو دنیا بھر میں بدنام کریں۔ سیف الملوک کو واپس اگر پکڑ کے لانا چاہیے انٹرپول کے ذریعے، ایسے آدمی جو پاکستان کی بدنامی کا سبب بن رہا ہے، ایسے آدمی جو پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے آگے استعمال ہوگا، ایسے آستین کے سانپ کو قبل اس کے کہ وہ ڈس لے اس کو دبوچ لینا چاہیے۔ سیف الملوک کے اوپر جو ہے پاکستان کی نظر ہونی چاہیے کہ 25 نومبر کو لندن میں جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے اور دنیا کے بدنام زمانہ ملحد، ہم جنس پرست اور اسلام دشمن مخالف اسلام لوگ شریک ہو رہے ہیں، اور ٹوٹل کانفرنس اسلام کے خلاف ہو رہی ہے، اور بھارتی لوگ وہاں شامل ہو رہے ہیں، پاکستان کے مخالف لوگ شامل ہو رہے ہیں، شاطم رسول سلمان رشدی کے سپورٹرز وہاں شامل ہو رہے ہیں، اس میں آسیہ کا وکیل جا رہا ہے۔ اس پہ پاکستان کو نوٹس لینی چاہیے اور اس وکیل کو واپس پاکستان لا کے جیل میں ڈالنا چاہیے۔ اور دوسرا ہمارا ٹاپک تھا کشمیر، اس کا نچوڑ یہ ہے کہ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے، جو جبر ہو رہا ہے، اس کو بند ہونا چاہیے، اور پاکستان کو عملی طور پہ کوششیں کرنی چاہیے۔ جب خطے میں مذاکرات کے ایک ماحول بنا ہے، طالبان کے ساتھ بھی مذاکرات ہو رہا ہے، یمن میں بھی مذاکرات ہو رہے ہیں، تو بھارت کو مذاکرات کے لیے کشمیر کے اوپر قائل کرنا ہوگا، عالمی طاقتوں سے دباؤ ڈلوانا ہوگا۔ اور تیسرا جو منی لانڈرنگ جو پاکستان میں ایک پیش رفت ہوئی ہے کسی حد تک حکومت کی طرف سے، یہ صاف اور شفاف ہونی چاہیے، اور جتنی جلدی ہو اتنی حکومت کے لیے بھی اچھا ہے، قوم کے لیے بھی اس میں خوشخبریاں ہیں۔ آج کا پروگرام آپ کو کیسے لگا؟ اپنی فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ اجازت دیجیے فردوس جمال کو، اللہ حافظ۔